السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت ہی اہم ترین روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم پر لازم ہے اور تم کو تاکید ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی اچھی باتوں کا اور اچھے کاموں کا حکم لوگوں کو کرتے رہو اور بری باتوں اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتے رہو، یا پھر ایسا ہوگا کہ اس معاملے میں تمہاری کوتاہی اور لاپرواہی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنا کوئی عذاب مسلط کر دے گا، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دعائیں کرو گے اور تمہارے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ محترم ناظرین، حدیث بالکل واضح ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اچھائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہو۔ یہ وہ فریضہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے تمام امت کو عطا کیا ہے۔ اس میں اگر کوتاہی ہوگی اور اس میں اگر لاپرواہی ہوگی اور بے توجہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب میں اور فتنوں میں مبتلا کر دے گا، اور پھر جب اس میں سے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے بچنے کے لیے جب تم دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا بھی قبول نہیں کریں گے۔ حضرت منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کئی مؤخر علماء کی تحقیق کے مطابق اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ زمانے سے امت طرح طرح کے فتنوں میں، آزمائشوں میں مبتلا ہے، اور پھر اچھے اور نیک لوگ اس سے دوری کے لیے دعائیں اور التجائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود امت طرح طرح کے فتنوں میں آئے دن مبتلا ہوتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو ذمہ داری امت کے حوالے کی تھی، امت اس سلسلے میں کوتاہی میں مبتلا ہے، اور جو تاکیدی احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دیے تھے اس سے عمومی طور پر امت دور ہے، اور وہ زمانہ تقریباً جو لوگوں کے آج کے اعتبار سے لوگوں کے میں یہ کام نہیں کے برابر ہے۔ 1000 میں ایک آدمی ایسا ہے جو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن عمومی طور پر ہم اس ذمہ داری سے دور ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ اس حدیث کے روشنی میں ہمیں جتنا بھی ممکن ہو سکے اپنے گھر سے، اپنے آپ پر، اپنے گھر سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے محلے سے، اپنی بستی سے، اپنے شہر سے، اپنے تمام دوست احباب سے جتنا بھی ہمیں ممکن ہو سکے ہم اچھائی کا حکم کریں اور بری باتوں سے روکیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کا مخاطب کریں، اس کے بعد اپنے تمام متعلقین پر اس حکم جاری کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذابات سے اور فتنوں سے ہم محفوظ رکھیں اور رہ سکیں اور ہماری دعائیں قبول ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔